درمیان خطاب انہوں نے ایک آیت کی تلاوت کی، میں اسی آیت کو لے کر کے چلتا ہوں، اسی آیت کی روشنی میں چند باتیں اس درخواست کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ باتیں آپ یاد رکھیں گے اور جو باتیں عمل سے متعلق ہوں گی ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ کوشش کریں گے آپ لوگ؟ انشاءاللہ یہی اصول ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کوششیں کریں گے اور کاوشیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اللہ کا خطاب اس آیت میں کس سے ہے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، اس میں مومنین کے ساتھ کفار بھی شامل ہیں۔ اللہ کا خطاب دونوں سے ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک، تو اپنے رب سے ملنے تک کوشش کرنے والا ہے، کام کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے۔ فملاقی، اب محنت کرنے والا ہے تو محنت کرنے والا ہے، کرتے کرتے اپنے رب سے بالآخر وہ ملاقات بھی کرنے والا ہے۔ دنیا میں انسان آتا ہے ہوش میں آنے سے لے کر موت تک کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے۔ بعض ایسے انسان ہوتے ہیں کہ ان کی کوششیں دنیا کو بنانے کی خاطر ہوتی ہیں۔ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کچھ ایسے ہیں جو دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آخرت کا۔ اور سورہ بقرہ ہی میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کی اقسام کا ایک مقام پر تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ جب اپنے رب سے مطالبہ کرتے، مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ اور دوسرے کون ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا میں انسان آتا ہے کادح الی ربک، اپنے رب سے ملنے تک کام کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ایسی محنت کرتے کرتے اس کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ فملاقی، اپنے رب سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں آ کر کام دنیا کے لیے کرتے ہیں اور کچھ دنیا میں آ کر کے کام آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، آئے کچھ لوگ دنیا میں اتنی اچھی طریقے سے دنیا کو جان لیا، پہچان لیا، نظر آخرت تک نہیں پہنچی، اور تصور کیا ذہن میں آیا ان کے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ دنیا کی زندگی ہی اصل ہے، اس میں ہم جیتے ہیں، مرتے ہیں، موت زندگی کا آخری فیصلہ ہے، پھر فیصلے والا کوئی دن نہیں۔ تو ساری محنت ان کی دنیا کے لیے، کوششیں دنیا کے لیے، کاوشیں دنیا کے لیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، اور قرآن کی میں یہاں آیات پڑھوں گا، ہر آیت کی تشریح، تفسیر، توضیح نہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ راتوں کو بہت کم آرام کرتے ہیں۔ اچھا، وہ راتوں کو آرام کیے بغیر جو قیام کر رہے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ آخرت کے لیے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، پکارتے رہتے اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ۔ اب یہ کام ہے، یہ عمل ہے، یہ محنت ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، آخرت کا ڈر ایسے ان کی طبیعتوں میں ہے کہ وہ راتوں میں قیام کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، کام ہے یہ۔ تو کچھ لوگ آخرت بنانے کے لیے یہاں عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا بنانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، دوسری جگہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اب دوسری بات کی طرف چلتے ہیں، یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی ہم کو۔ دوسری بات کیا ہے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی کام کر کے تھکائے خود کو یا تھک جائے تو تھکنے کے بعد ایسا ہو کہ اسے راحت ملے۔ ایک آدمی کام کر کے تھک گیا اور تھکنے کے بعد اسے راحت نہیں ملی تو اس کام کا کوئی فائدہ ہے؟ جس کام کے بعد تھک گیا، تھکنے کے بعد راحت نہیں ملی تو اس کام کا کوئی فائدہ ہے؟ میرے ساتھ آپ کہیں گے کوئی کام، اس کام کا کوئی فائدہ ہے کہ آپ نے کام کیا، تھک گئے اور تھکاوٹ دور نہیں ہوئی تو لہذا اس کام کا کوئی فائدہ؟ اچھا، کام کیا، تھک گئے، لیکن تھکنے کے بعد آپ کو راحت اور سکون اور نصیب ہوا تو اس کام کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟
فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک جنازے کا گزر ہوا تو نبی نے اس کو دیکھ کر کے کہا مستریح او مستراح من، یہ جو جنازہ ہے یا تو یہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت حاصل کی جانے والی ہے۔ راحت پانے والا جنازہ کون سا ہے؟ وہ موت تک کام کر کر کے تھک گیا تھا، اب موت آ گئی، موت کے بعد راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان۔ کون ہے وہ؟ ایمان، صاحب ایمان، مومن بندہ، آخرت پر یقین رکھ کر کے موت تک رب کی عبادت کرتا رہا، فرما برداری میں رہا، خاتمہ اسی ایمان و اسلام پر ہوا، راحت ہی راحت۔ راحت یہیں سے شروع ہوتی ہے، جان نکلنے سے پہلے وہ آ کر کہتے ہیں آپ کا رب آپ سے راضی ہے، آپ کا رب آپ سے خوش ہے، نکلو رب کے رضوان کی طرف۔ خیر وہاں سے لے کر کے نکلے، قبر میں پہنچے، اسئلہ کے جواب ہو گیا، راحت ہی راحت۔ اس اعتبار سے موت کے بعد کی زندگی اور آخرت میں ظاہر بات ہے قبر میں پہنچتے ہی جنت کا دروازہ کھول دیا گیا وغیرہ وغیرہ، کامیابیاں اس کو اس طرح سے دکھائی گئیں۔ اب اس کامیابی میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ روایتوں سے تو یہاں تک بات ثابت ہو، کہتا ہے، ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں اور سنائی تو دیتا نہیں ہے، کیا کہتا ہے؟ مجھے میرے مقام پر جلد پہنچا دو۔ تو کام کر کے تھک گیا اور تھکنے کے بعد راحت ملی، کہا مستریح، یہ مستریح ہے۔ اچھا مستراح من کون ہے؟ کام کر کر کے تھک گیا تھا لیکن اب اس کے بعد تھکاوٹ اس کی دور نہیں ہوئی، بلکہ دنیا میں جو شجر ہیں، حجر ہیں، عباد ہیں، بلاد ہیں، وہ سب اس کے جانے کی وجہ سے راحت محسوس کرتے ہیں۔ بہت اچھا ہوا بدماش گیا، ایک شریر چلا گیا، اللہ کا نافرمان گیا، اس کو لے کر کے سب خوش۔ یہ مستراح من ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں، کام کر کے آدمی تھک جائے اور تھکاوٹ کے بعد راحت ملے، جنت ملے گی، جائیں گے جنت میں اہل جنت، تو وہاں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ۔ یہ دیکھیں تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے، سب سے پہلے غم ختم ہو گیا، ہمیشہ رہنے والے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ ہمیشہ رہنے والا مقام کیسا ہے؟ یہی اصل ہے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں کوئی تکلیف نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، ہم کو چھوتی ہی نہیں، نہ تکلیف چھوتی لمس کرتی ہے نہ تھکاوٹ۔ دیکھیے آپ، راحت والی جگہ ہے، سکون والا مقام ہے۔ تو کام کیجئے، عمل کیجئے، محنت کیجئے، آخرت کو بنانے کے تصور سے تھک جاتے ہیں آپ، موت کے بعد تھکاوٹ دور ہو گئی، جنت میں پہنچ گئے، تھکاوٹ آپ کو لمس نہیں کرے گی، چھوئے گی نہیں۔ اس کے برعکس جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ۔ ان کے لیے تو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں اس سے زیادہ جو ہے تکلیف دینے والا عذاب۔ تو پھر عذاب جب ملتا ہے تو تھکاوٹ دور ہوتی ہے کیا؟ تھکاوٹ تو دور نہیں ہوگی۔ جنت راحت کی جگہ ہے اور جہنم سکون کی جگہ ہے نہیں۔ تو لہذا اس اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ۔ اس سے زیادہ سخت عذاب ان کو دیا جائے گا نا۔ اچھا سورہ غاشیہ جمعہ والے دن آپ سنتے ہیں، اس میں 2 آیتیں ہیں بڑی اہم، کبھی غور کیا آپ نے ان 2 آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اس دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے۔ اچھا وہاں تو ذلیل ہوں گے، تو دنیا میں کیا تھے وہ؟ عاملۃ، محنت کرنے والے تھے، ناصبہ، حال یہ کہ اتنی محنت کرتے کہ محنت کر کر کے تھک جاتے تھے لوگ، ایسی محنتیں ان کی، لیکن ان کی محنتیں نتیجہ کیا پیدا کر رہی ہیں؟ نتیجہ کیا لا رہی ہیں؟ تصلا نارن حامیہ، عبادتیں کی، نمازیں ادا کی، پیشانیوں پر جو عبادتوں کی وجہ سے گٹھے آ گئے، سب کچھ کیا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود گئے کہاں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس سے مراد نصارہ ہیں، اور آج نصارہ کو دیکھیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کاوشیں ان کی۔ بلکہ محنت کا معاملہ یہ ہے ان لوگوں کا کہ جہنم کی آگ میں بھی جب جائیں گے وہاں بھی محنت رہے گی، راحت نہیں، خوب اپنے آپ کو تھکانا رہے گا۔ ایک تو یہ ہے
کہ پیروں میں 70 گز لمبی زنجیریں ڈالی جائیں گی، ہاتھوں میں بیڑیاں. اب ظاہری بات ہے ان زنجیروں کو لے کر کے گھسیٹ کر کے بھی تو چلنا ہے. اور قرآن نے ایک جگہ کہا سأرهقه صعودا، ان قریب انہیں بہت سخت چڑھائی میں ہم چڑھائیں گے. اب بعض نے اس کی تفسیر میں کہا وہ ایک آگ کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر چڑھنا، اس کی بلندی سے پھر نیچے آنا، کم محنت کا کام ہے یہ؟ آپ کے اطراف و اکناف میں تو خوب پہاڑ ہے نا، کبھی چڑھ کر کے اوپر جا کر نیچے آ کر دیکھیے، معلوم ہوتا ہے راحت ملتی ہے، تھک جاتے ہیں آپ. جہنم کی آگ میں بھی تھکاوٹ ہے. تو جو آدمی اس دنیا میں آتا ہے انک کادح الی ربک کدحا، یہ الی ربک کا لفظ بھی بڑا اہم ہے. رب سے ملنے تک محنت کرتا رہتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آدمی آیا تو رہنے کے لیے نہیں آیا، رب سے ملنے کے لیے آیا ہے. آئے گا تو جائے گا کہاں؟ رب سے ملنے کے لیے جانا ہے. ان الی ربک الرجع، پلٹ کر کے جانا کہاں ہے؟ رب کی طرف جانا ہے. تو لہذا یہاں آ کر کے اس نے تھکا دیا اپنے آپ کو، تھک گیا، لیکن مرنے کے بعد بھی تھکاوٹ یا تھک جانے کے بعد بھی راحت نصیب نہ ہو تو ایسے اعمال کا فائدہ نہیں ہے. جہنم کی آگ میں آدمی جلے گا اور اسے عذاب محسوس ہوگا، بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، جواب کیا ہوگا؟ ہاں، اگرچہ کہ یہاں نہیں ہے بلا، لیکن پھر اللہ فرمائیں گے فذوقوا فما للظالمین من نصیر. کیا مطلب اس آیت کا؟ جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے لیے اس میں موت کا فیصلہ نہیں ہوگا، نہ عذاب میں تخفیف ہوگی. اور یہ جو ناشکرے ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کذالک نجزی کل کفور. اچھا، اس آگ میں جانے کے بعد یہاں سے غور کیجئے وہم یصطرخون فیہا، چیخ چیخ کر کے اس آگ میں، چلا چلا کر کے اس آگ میں رب سے کہیں گے ربنا اخرجنا، اے پروردگار ہمیں اس آگ سے نکال باہر کر دے. کیا کریں گے پھر؟ یہی بات ہے. اب جا کر کے جو کام کر کے خود کو تھکائیں گے، تھکیں گے، وہ کام کون سا ہوگا؟ نعمل غیر الذی کننا نعمل. اس سے پہلے جو کام کر کے ہم صرف دنیا بنانے کے لیے تھک چکے تھے، اپنے آپ کو ہم نے تھکا دیا تھا، اب وہ کام نہیں کریں گے. اب وہ کام کریں گے جس سے راحت مل جائے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کیا ہم نے تم کو اتنی عمریں نہیں دی تھی؟ نذیر نہیں آئے تھے؟ اب لا محالہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیوں نہیں؟ عمریں بھی ملی، نذیر بھی آئے، تو پھر سنبھلے سدھرے کیوں نہیں؟ بنایا کیوں نہیں اپنے آپ کو؟ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کی؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، عذاب کا مزہ چکھو، یہاں اب تمہارے لیے کوئی نصیر نہیں. تو آپ اندازہ لگائیے، آدمی تھک جائے، خود کو تھکا دے اور اس کے بعد بھی اس کو راحت نہ ملے تو ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اعمال وہ کریں، کام وہ کریں جن کاموں کے کرنے کے بعد آدمی کی تھکاوٹ دور ہو، آدمی کو راحت نصیب ہو، آدمی کو سکون مل جائے. اگلے ٹکڑے کی تھوڑی وضاحت کر کے ہم آتے ہیں. شہر رمضان کے حوالے سے تو باتیں ہو گئی ہیں، لیکن میں اتنی ساری باتوں کو لا کر کے ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں آخر میں آپ کو. فملاقی، محنت کر کے رب سے ملنے تک کوشش کرتا آدمی، بالآخر اس کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ رب سے ملاقات ہوتی ہے. یہی بات اہم ہے. اعمال پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی جو چیز ہے وہ رب سے ملاقات کا یقین، آخرت کا تصور، آخرت پر ایمان. تو آدمی توشہ تیار کرے گا، آدمی کوششیں کرے گا، کاوشیں کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے تو وہ جو ملاقات کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طے شدہ جو امر ہے وہ تو آنے والا ہے. بلکہ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، اس کے آخر میں یہ ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جسے اپنے رب سے ملاقات پر یقین ہے اسے نیک اعمال کرنا ہے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے.
بلکہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. جو لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہیں، ہم سے ملاقات پر یقین نہیں ہے، بہت مطمئن ہے دنیاوی زندگی کو لے کر کے، اور ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ٹھکانہ کیا؟ اولئک مأواہم النار، جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. جہنم کی آگ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے. سورہ کہف کے آخر میں بھی آپ پڑھتے ہیں، وہاں بھی آیت ہے. اصل میں ان ٹکڑوں پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم. آگے کیا ٹکڑا ہے؟ وَلِقَائِهِ. ہم نے اس کو بلا دیا، پہلے کا سب یاد ہے ہم کو آئے تھے، لقاء بھول گئے ہم. بھئی اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، نقصان میں کون ہے؟ اللہ نے کہا نبی سے بتاؤ. اب نبی پوچھتے ہیں کیا میں تم کو ایسے عمل نہ بتاؤں یا ایسی چیز نہ بتاؤں کہ عمل تو آدمی کر لے لیکن اس کے باوجود وہ گھاٹے اور نقصان میں رہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی ہی میں ان کی ساری محنتیں، سارا کام سب برباد ہو گیا. اور وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور گمان ان کا یہ تھا کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، کیا؟ رب کی آیات کا انکار کیا. وَلِقَائِهِ، اور کس کا انکار کیا؟ رب سے ملاقات کا انکار. کون ملنے والا ہے رب سے؟ کس کی ملاقات ہونے والی ہے رب سے؟ کس نے آج تک ملاقات کی اپنے رب سے؟ وغیرہ وغیرہ بے بنیاد باتیں کی. جب آخرت کا تصور ہی ذہن سے نکل جاتا ہے تو آدمی توشہ کہاں کے لیے تیار کرے گا؟ جب آخرت کا تصور ہے، رب سے ملاقات پر یقین ہے، تو وہاں کی کامیابی کے لیے وہ یہاں کوششیں کرے گا اور کاوشیں کرے گا. تو یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو محنت کرنے والا ہے رب سے ملنے تک، اور محنت کرتے کرتے وہ بالآخر اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے. تو ملاقات ہوگی، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. بلکہ اب 2 حدیثیں دیکھیں، بخاری اور مسلم میں روایتیں موجود ہیں. ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ تعالی اسے کہیں گے کیا میں نے دنیا میں تجھے باعزت نہیں کیا تھا؟ اور وہ بھی اے فلاں بتا میں نے تجھے دنیا میں عزت نہیں عطا کی تھی؟ ٹھیک، میں نے تجھ کو دنیا میں سرداری کیا عطا نہیں کی، تیری شادی نہیں کروائی، گھوڑے اور اس کے علاوہ بیل دیگر جانور میں نے تجھے عطا نہیں کیے؟ ایسا تو کیا تھا کہ تم سرداری کرتے رہو اور مالوں کا چوتھا ہی حصہ لیتے رہو، یہ ساری چیزیں تو کی ہم نے. اب اگلا جو ٹکڑا اس روایت کا وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ظننت انک ملاقی، یہ بتاؤ کیا تمہارا یہ گمان تھا، تمہارا یہ یقین تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو، ملنے والے ہو؟ جواب کیا ہوگا اس کا؟ لا، نہیں پروردگار، میرا یقین نہیں تھا، ایسا میرا گمان نہیں تھا کہ میں آپ سے ملنے والا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بات ہوگی؟ انساک کما نسیتنی، جی دنیا میں جیسے تم نے مجھے بھلا دیا تھا، آج میں تم کو ویسے بھلا دیتا ہوں. اب رب بھول جائے کسی کو، اس کی حالت کیا ہوگی؟ گھر میں اگر کسی بیٹے کو باپ بھول جائے، میں تجھے بھول جاتا ہوں کہ تو میرا بیٹا ہے، حالت کیا ہوتی ہے؟ توجہ نہیں، خیال نہیں، رحم کا معاملہ نہیں، فلاں نہیں. دوسرے جس کی طرف توجہ ہے، جس کو جو ہے کہا میں تجھے یاد رکھا ہوں بیٹے، دیکھیے کتنا معاملہ ہے اس کے ساتھ. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ جب آخرت میں مجھ سے ملنا تجھے یاد نہیں تھا تو جیسے تو نے دنیا میں مجھ کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، آج میں تجھے بھلا دیتا ہوں. کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا گھاٹا. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے، اللہ کی بارگاہ میں آدمی پیش ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا، جو اس نے کام کیے تھے وہ کام اسے نظر آتے ہیں، بائیں طرف دیکھے گا وہی اعمال،
اب اصل مسئلہ ہے سامنا کرنا ہے سامنے کا سامنا بڑا ہوتا ہے نا. سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ ہے. اللہ کے نبی اب فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی تم کو صدقہ کیوں نہ کرنا پڑے. تو آخرت کے دن پر یقین, وہاں کی ملاقات کے سلسلے میں یقین, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اس بات پر یقین. اور اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے کتنا ہے ہم پر آخرت کو بنانے کے لیے. بس یہیں سے اپنی بات میں لا کر کے شہر رمضان سے جوڑ کر اپنی جگہ لوں گا. ویسے بھی اسئلہ وغیرہ کی باتیں آئی ہیں تو یہاں انشاءاللہ شیوخ وغیرہ ہیں وہ جوابات دیں گے. پھر کبھی مواقع ہاتھ آئے تو انشاءاللہ ہم بیٹھ کر کے اس پر جو اس طرح کی جو اسئلہ کی بات ہوگی اس پر ہم جو انشاءاللہ جوابات کی جو کوشش کریں گے. پہلی بات دیکھیے آپ, زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی, اس زندگی میں ہم محنت کرتے ہیں اور اللہ کا فضل آخرت کو بنانے کے لیے ہم پر کیا ہے. یہاں سے اب تک یہ باتیں جو تھیں آخرت پر یقین دلانے کے حوالے سے, عمل آخرت کے لیے کرنا چاہیے اس حوالے سے باتیں تھیں, لیکن زندگی جو ملی ہے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کا فضل آخرت کو بنانے کے لیے کتنا ہے یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں قرینوں کی بنیاد پر کبھی یہ فیصلہ ہوتا ہے, قرینے اگر پائے جاتے ہیں تو قرینوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب یہاں یہ کام اگر آپ کرو گے تو اجر میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. قرینے کی وجہ سے گناہ کرو گے تو گناہ کی شدت بھی بڑھ جائے گی. اچھی طرح سمجھ لیں اس کو آپ. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں, ایک مالدار ہے باطل طریقے سے مال کھاتا ہے, گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ ہے. لیکن وہیں ایک مالدار یتیم کا مال ظلم کر کے کھاتا ہے تو اب گناہ کی شدت میں اضافہ ہو گیا. ان الذی, کیونکہ قرینہ ہے, یتیم باپ گیا ہے, اس کے ساتھ رحم کا معاملہ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نے ظلم کی انتہا کر دی. عام آدمی کے ساتھ تو آپ باطل طریقے سے مال کھا کر کے گناہ کر رہے تھے, لیکن اب یہ یتیم ہے, باپ موجود نہیں ہے, لہذا اس کے مال کو اپنا مال سمجھ کر کے ظلم و زیادتی کے ساتھ آپ نے کھانا شروع کر دیا. اس طرح سے آپ مال کے ذریعے تو اپنے پیٹ کو نہیں بھرتے, جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال, قرینے کی بنیاد پر پتہ چلتا ہے کبھی کہ یہاں اجر میں اضافہ ہوگا اور یہاں گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے, گناہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. دوسری مثال یہ دیکھیں آپ, ایک آدمی کسی عورت سے زنا کرتا ہے, گناہ ہے کہ نہیں؟ گناہ ہے. پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے تو گناہ کی شدت میں اضافہ ہو گیا, قرینہ موجود ہے نا. تو لہذا عمر اللہ نے دی ہے, کام دونوں طرح کے ہو رہے ہیں. آپ کو کام کس کے اعتبار سے کرنا, خیر شر, امتحان تو دونوں طرح سے ہوتا ہے. اب آپ کو کیا کرنا, اللہ کا فضل دیکھیے آگے کیا ہے. میں اسی کو سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں. قرائن کی بنیاد پر کبھی یہ فیصلہ کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اب یہاں اجر میں اضافہ ہوگا اور یہاں گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے اور گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. قرینوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے. وہ یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا تھا نا, تو قرینہ تھا وہاں کیا, قمیص, ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت قد من دبر وغیرہ وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں. ایسے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک فیصلہ آیا تھا نا کہ ایک عورت نے کسی عورت کے بچے کو اپنا بچہ بنا لیا, کہنے لگی میرا ہی بچہ ہے, اصل ماں کہتی میرا بچہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا ایک چاقو لے آؤ, چھری لاؤ اور اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں, ایک حصہ اس کو ایک حصہ اس کو. جو اصل ماں تھی چیخ اٹھی, پکار اٹھی کہ نہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بچہ اسی کو دے دیا جائے تو بہتر ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اب معلوم ہوا کہ بچہ تیرا ہے. قرینے کی بنیاد پر ففہمناہا سلیمان, قرآن نے کہا ایسا ہوتا ہے. اچھا ایک دو تین اور مثالیں خیر کے اعتبار سے قرینے کی دیکھ لیجئے, اس کے بعد ہم آتے ہیں شہر رمضان. عمر اللہ تعالیٰ نے مختصر دی, فضل اللہ نے کتنا کیا آخرت کو بنانے کے لیے, ہم کو یہ دیکھنا ہے. نیکی کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے عشاء کی نماز اس مسجد میں ادا کرتا ہے, اچھا تنہا ادا کرتا ہے ثواب ملے گا, لیکن عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. اب قرینہ پایا گیا. دیکھیے اللہ کیسے اجر زیادہ دیتے رہتے ہیں, اللہ صرف عطا کرنا چاہتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو لہذا آپ نے تنہا نماز عشاء ادا کی, ثواب تو ملا آپ کو, لیکن جماعت کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی تو اب کتنا درجہ ثواب مل گیا آپ کو, 25 یا 27 درجہ.
27 درجہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عشاء کی نماز کا مطلب 27 دنوں کی عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، ایک مہینے کا ثواب مل رہا ہے آپ کو قریب قریب. اتنا اجر کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. صرف آپ اخلاص پیدا کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی متابعت کریں، نتیجے میں کہ اجر ہی اجر اللہ صرف عطا کرنا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا؟ یہاں عشاء کی نماز نہیں ادا کی، آپ پیسہ خرچ کر کے گئے مسجد حرام اور وہاں جا کر عشاء کی نماز آپ نے ادا کی. اب کتنا ثواب ہے؟ کتنا ثواب ہے بزرگ؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب آپ کو مل گیا. دیکھیے اللہ کیسے فضل کرنا چاہتے ہیں. آخرت بنانے کے لیے ہمیں مواقع تلاش کرنے ہیں، ہمیں ایسی چیزوں کو تلاش کرنا کہاں کس طرح سے مجھے اجر زیادہ ملے، نتیجے میں مجھے کامیابی مل جائے، اور وہ بھی آخرت کے تصور سے مجھے یہ سب کرنا ہے. 1,00,000 ثواب، 1,00,000 نمازوں کا ثواب. مسجد نبوی میں، مسجد اقصی میں جائیں 1,000 جو ہے ثواب، نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا. تو صلاۃ کے حوالے سے یہ بات ہو گئی. اس میں مزید ایک دوسری مثال بھی دیکھ لیں آپ. نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہے نا. اللہ نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اب شخصیت قرینہ ہے، نبی کتنی بڑی شخصیت ہیں، ان کی زوجیت میں کوئی چلی جائے خاتون ہماری ماں ہو گئی، تو لہذا مقام بہت اونچا ہو گیا نا. اب اصول دیکھیے کیا ہے، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اب نبی کی بیویوں میں سے کوئی بھی ایک بیوی فحش کام اگر کرے تو گناہ اس کی شدت میں اضافہ ہوگا. اچھا نیکی کرے تو وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. تو قرائن کی بنیاد پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہاں نیکی زیادہ ہوگی، اب یہاں گناہ کی شدت میں اضافہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم کو دن دیے ہیں، یہ جو ہم کو راتیں دی ہیں، یہ اللہ نے جو ہم کو گھڑیاں دی ہیں، گھنٹے دیے ہیں، ان سیکنڈوں میں، گھنٹوں میں، راتوں میں اور دنوں میں یہی ہماری زندگی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی مکمل کرتے ہیں. ان میں بھی اللہ نے کچھ جو ہے دنوں کو فضیلت والا بنایا، کچھ مہینوں کو فضیلت والا بنایا، کچھ گھنٹوں کو، اوقات کو فضیلت والا اللہ رب العالمین نے بنایا. اب وہ جو فضیلت والے دن ہیں، وہ جو فضیلت والے مہینے ہیں، وہ جو فضیلت والے گھڑیاں ہیں، ان میں اگر آپ خیر کے کام کریں اور وہ بھی کہا اپنے آپ کو تھکا دیں، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معمولی نہیں غیر معمولی اجر عطا کریں گے. غیر معمولی اجر. شہر رمضان ہی کو لے لیجئے. اب آپ کو کیا کرنا ہے بھئی؟ جہنم کی آگ سے بچنا ہے. اور کہاں جانا ہے؟ حدیث میں آیا کہ شہر رمضان شروع ہوتے ہی کس کے دروازے کھل گئے؟ جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے، آسمان کے دروازے. روایتوں کے تمام الفاظ میں نے جو اس کو نقل کر دیے، کھول دیے جاتے ہیں. اور جہنم کے دروازے کیوں؟ صرف بتانے کے لیے؟ بلکہ یہاں تک ہے کہ اللہ رب العالمین ہر دن افطار کے وقت لوگوں کو کس سے آزاد کرتے ہیں؟ دیکھیے اب جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اب آپ کو مجھے کیا چاہیے؟ جہنم سے آزادی چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کا اہتمام. اسی لیے سیام والی جہاں آیتیں آئی ہیں وہاں جو احکام بیان کیے گئے اس کے درمیان آیت دعا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وہ کہا نا ابھی ہمارے شیخ نے کہ قدر کی رات ملی تو ہم کیا دعا کریں؟ کہ یہ دعا کرو. دعائیں کیا کرتی ہیں؟ تقدیر کو بدلتی ہیں. لہذا اس اعتبار سے خوب دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. دعا ہی عبادت ہے. اب یہ ساری چیزوں کو آپ جمع کریں، کتنی محنت لگتی ہے دعا میں. آپ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں. مانگا آپ نے صرف 5, 10, 15 منٹ کے لیے، لیکن اللہ کا فضل کتنا ہوتا ہے. اچھا آپ نے 3 مرتبہ کہا اے اللہ جنت عطا فرما، اے اللہ جنت عطا فرما، اے اللہ جنت عطا فرما. کتنا تھکایا آپ نے 3 منٹ، یعنی مطلب 3 مرتبہ کہہ کر کے. نتیجے میں یہ ہے کہ جنت بول پڑتی ہے کہ پروردگارہ مجھ میں داخل کر دے اس کو. اچھا مل گئی جنت. تو آپ کیسے گئے؟ عمل کی بنیاد پر گئے، اللہ کے فضل کی بنیاد پر گئے. دیکھیے فضل، کتنا فضل کرنے والا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا، اس کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر آپ جنت حاصل نہیں کر سکتے. تو لہذا جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے کھول دیے گئے. اب ہماری فکر ہونی چاہیے
کہ دروازے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, جنت کے دروازے کھول دیے گئے. فکر یہ ہو کہ میری خاطر ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازے بند ہی رہیں اور جنت کا دروازہ آج کھلا ہے, مستقل ہمیشہ کے لیے میرے کھلا رہے, تاکہ مروں تو سیدھے کہاں جاؤں؟ جنت میں جاؤں. اچھا, قرینوں کی بنیاد پر اجر میں اضافہ ہوتا ہے. آپ اگر شعبان میں جا کر کے عمرہ کر کے آئیں گے تو کتنا ثواب؟ عمرے کا ثواب ہے. لیکن اگر شہر رمضان میں عمرہ کریں گے تو دیکھیے آپ, اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتے ہیں. شہر رمضان میں اگر آپ عمرہ کریں, حج کا ثواب آپ کو ملے گا. اچھا چلیے, اس سے بھی بڑی بات, اللہ صرف عطا کرنا چاہتے ہیں, اللہ دینا چاہتے ہیں. تو آخرت کو بنانے کے لیے معمولی عمر ہے ہماری, اس معمولی عمر میں فضل اللہ کا اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم اس فضل پر غور کر کے اپنے آپ کو اس میں لگا دیں, آخرت بن جائے گی. اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آگے کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک ہی رات کی بات ہے نا. کیا کرنا اس رات میں؟ اس رات میں گاڑیاں لینا ہے, روڈوں پر راستوں پر آوازیں کرتے ہوئے, شور ہنگامہ کرتے ہوئے اپنے وقت کو لگانا ہے, یا تو کہیں مسجدوں میں دیگیں چڑھا کر کے آگوں کے آزو بازو کھڑے ہو کر کے گپ ہانکنا ہے. زندگی اس کے لیے ہے. اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو, یہ جو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, مال کو فقیری کے آنے سے پہلے, بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. کیا مطلب ہے اس کا؟ آخرت کو بنانے کے لیے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنی قیمتی رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ فضل کرنے والے ہیں, بس اس رات کے اس جو ہے اوقات کو خیر کے کاموں میں لگا کر کے اگر ہم گزار لے جائیں تو نتیجے میں گویا ہم نے کتنے سال کی عبادت کی ہے؟ 83 سال کی عبادت ہم نے کر لی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک اور دیکھیے اللہ کا فضل کیا بات ہے. فضل کی آ گئی ہیں تو سن لیں ایک اور فضل. ٹھیک ہے, ایک آدمی نے فرض کر لیجئے رات میں قیام نہیں کیا, پختہ ارادہ کر کے سو گیا, اٹھا نہیں. اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس کو قیام کا ثواب ملے گا, اس کا سونا صدقہ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, اور بھی کام, ارادہ بھی نہیں کیا, سو گیا. اللہ کا فضل دیکھیے, ہر معاملے میں کہیں پر بھی کوئی بھی آپ چیز دیکھیں اللہ کا فضل ہے. مختصر اس میں اتنی نیکیاں اللہ عطا کرتے ہیں. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اس نے ادا کی, اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی. کتنا ثواب ملا؟ کتنا ثواب ملا؟ پوری رات قیام کرنے کا ثواب اللہ عطا کر دیتے ہیں. جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی, جماعت کے ساتھ فجر کی. اللہ صرف عطا کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے شہر رمضان آ گیا, نیکیوں کا مہینہ نا. آپ نے اپنا تو روزہ رکھ کر افطار کر لیا, لیکن دوسرے کو بھی افطار کرایا ہے. کیا ہے؟ فضل. فضل. عمر بہت کم ہے, پتہ نہیں کسی کی 20 سال, کسی کی 2 سال, کسی کی 4 سال. اسی لیے کہا نا انہوں نے کہ ایک وہ ہے جو 1 سال کے بعد, انتقال کے بعد جنت میں شہید سے پہلے جاتا ہے. اب یہ شہر رمضان میں کتنی نیکیاں, افطار کراؤ نیکی, اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرو ہر حرف پر 10 نیکی, اس کے علاوہ قدر کی رات پاؤ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر, اس کے علاوہ عشاء کی نماز ادا کرو جماعت کے ساتھ, فجر کی نماز ادا کرو جماعت کے ساتھ, پورے رات قیام کا ثواب آپ کو ملتا ہے. اچھا, سب سے بڑھ کر کے روزہ, کتنا فضل اللہ کا, کتنا فضل. روزہ ہو گیا, تلاوت قرآن, قدر کی رات, عشاء فجر جماعت کے ساتھ, افطار کرانا, ساری چیزوں میں اجر 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 اجر. اچھا, اب روزہ بچا ہے, کتنا اجر ملے گا آپ کو؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. کوئی اس کی طرف سے تحدید نہیں کہ اتنا اتنا اتنا, میرے لیے ہے, میں خود بدلہ عطا کروں گا. اب کتنا بدلہ ملنے والا ہے کوئی پتہ نہیں. یہاں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. کیا مثال دیتا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر یہ فرمایا, فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جس آدمی نے معاف کر دیا, اصلاح کیا, اس کا اجر اللہ پر ہے. مفسرین یہاں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کتنا اجر ہے اللہ نے نہیں بتایا, کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا اسے. کس کو؟ معافی مانگنے والے کو نہیں. کس کو؟ معاف کرنے والے کو. اب ہمارے یہاں کبھی کبھی آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں نا, انتظار ہی میں بیٹھا رہتا ہوں, وہ آ کر مانگے ایک تو ٹھیک, لیکن اگر یہ ٹکڑا ذہن میں بیٹھ جائے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے. پتہ نہیں اللہ نے اجر کو چھپا کر کے رکھا ہے,
کتنا دینے والا اللہ تعالیٰ معلوم نہیں ہے. اور یہ صرف ایک قربانی پر ہو. کون سی؟ وہ معافی نہ بھی مانگے، میں معاف کر دوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنا اجر عطا کرنے والا ہے. تو یہ اجر کیوں مل رہا ہے؟ کتنا وقت لگے گا معاف کرنے میں؟ زندگی کا جو وقت آپ عمل کر کے تھکانے میں لگاتے ہو، معاف کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اپنے نفس کی قربانی دینے میں کتنا وقت لگے گا؟ معمولی وقت لگتا ہے، لیکن اجر کتنا مل رہا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کے پیچھے بڑے اجر رکھے گئے ہیں، ہم ان اجروں پر اور آخرت میں ملنے والا جو بدلہ ہے اور آخرت میں رب سے ملاقات کے بعد جو ہم کو جنت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے اس کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے، ہماری توجہ ہونی چاہیے، ہمارا خیال ہونا چاہیے، تو جا کر کے ہم اجر کے مستحق ہوں گے نا. ہمارے یہاں بعض لوگوں کا حال کیا ہے، زندگیاں کیسی معلوم ہے آپ کو؟ چاند دیکھ کر کے روزہ شروع ہوتا ہے، چاند دیکھ کر کے نماز شروع ہوتی ہے. اور جو لوگ چاند دیکھ کر کے نمازیں شروع کرتے ہیں وہ چاند دیکھ کر کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ چاند دیکھ کر کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. کہاں بنی آخرت؟ رمضان آ گیا، شہر رمضان آ گیا، نمازی ہو گئے، شہر رمضان آ گیا، خوب اہتمام کیا، دیگر ساری چیزوں کا، عید کا چاند نظر آ گیا، مساجد سے دور ہو گئے. تو چاند دیکھ کر کے اگر عبادت شروع کرو گے تو چاند دیکھ کر عبادت چھوٹ بھی جائے گی. کس تصور سے کرنا ہے؟ آخرت میں کامیابی پانے کے تصور سے. اگر ہم اس طرح کریں گے تو کامیاب ہوں گے، کامرانی سے ہم کنار ہوں گے. اس اعتبار سے میں یہ کہہ رہا تھا، قرائن کی بنیاد پر، کبھی وقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ، کبھی جگہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ، کبھی شخصیات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اعمال کو جوڑ دیتے ہیں کہ اب یہاں اگر تم کرو گے تو ہمیں تمہیں اجر بہت زیادہ عطا کریں گے، بہت زیادہ بدلہ دیں گے. تو اس اعتبار سے اسے ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. شہر رمضان انتہائی خیر و برکت والا مہینہ ہے. اس میں آپ صدقات کیجئے، اس میں آپ تلاوت قرآن کا اہتمام کیجئے، اور آپ جیسے کہ کہا گیا شرائط کا خیال کرتے ہوئے صیام کا اہتمام کیجئے، قدر کی رات میں یا راتوں میں قیام کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا آپ کا مقصود ہو. اگر ان تماموں کو لے کر کے آپ چلتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں تو کامیابی سے آپ ہمکنار ہوں گے. پھر میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. انسان تو اپنے رب سے ملنے تک محنت کرنے والا ہے، اور محنت کرتے کرتے وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے. ایک تو محنت کرنا ہے اس لیے کہ رب کی طرف جانا ہے، دوسرا یہ ہے کہ رب کے پاس جانے کے بعد ملاقات کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے. اور یہ یقینی ہے. ہم آئے کہاں سے ہیں؟ ہمیں جانا کہاں ہے؟ اس کا جب تک ہمارے اندر شعور نہ ہو اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا، میں ایک بات چھوٹی بتا دیتا ہوں آپ کو. میں اگر یہاں پہنچا، کوئی عقل مند مجھ سے مل کر کے یہ پوچھے کہاں سے آئے ہیں؟ نہیں معلوم. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کہاں جانا ہے؟ نہیں معلوم. اچھا کیوں آئے ہیں؟ نہیں معلوم. کیا کہیں گے آپ؟ پاگل آدمی ہے، یہ بیوقوف آدمی ہے. کہاں سے آیا یہ بھی نہیں پتا ہے، کہاں جانا یہ بھی نہیں پتا ہے، کیوں آیا یہ بھی نہیں پتا ہے. یہی تو تین چیزیں اہم ہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. تینوں چیزیں اس میں بیان کر کے اللہ نے کہا ہرگز نہیں، یہ اللہ کے حکموں کو اب تک اس نے پورا نہیں کیا. آیا کیسے؟ نطفے کے ذریعے. کون لایا؟ اللہ تعالیٰ کے ذریعے. پھر آنے کے بعد راستہ ہموار ہوا، جاتا کہاں مر کر کے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن اب تک اس نے اللہ کے احکام کو پورا نہیں کیا. تو آئے کہاں سے ہم؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا. کیوں آئے ہیں ہم یہاں؟ آخرت بنانے کے لیے. جائیں گے کہاں؟ رب سے ملاقات کے لیے. ملاقات کرنا ہے رب سے. لہذا اس اعتبار سے ان چیزوں کو یاد رکھیے، اس کے لیے آپ کوششیں کیجئے، اس کے لیے کاوشیں کیجئے. اسی لیے حدیث میں بارہا پیش کرتا ہوں، آج دوبارہ پیش کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا من احب لقاء اللہ
احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو آدمی اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتے ہیں. کب ہوگا ملنا پسند اللہ کو؟ اللہ کو ملنا پسند. اب دیکھیے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اجازت ہو تو جان نکالیں. اللہم بالرفیق الاعلی. شوق دیکھیے آپ، ایک آدمی عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں زندگی گزار لے جائے، کبائر سے بچ جائے، صغائر اگر ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور کبائر میں بھی اگر عقیدے کی درستگی کے ساتھ جو ہے مر کر دیگر کبائر کی توبہ کر لی اللہ اس کو معاف کرتے ہیں. شرک بھی کر لیا ہے، سچی توبہ کر لی اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. صرف معافی اس کی نہیں ہے جس کا بد عقیدگی پر حجت پورا ہونے کے بعد خاتمہ ہو جائے. بس یہی مسئلہ ہے نا. کتنے فضل ہیں اللہ کے. پھر وہی بات آئی ہے فضل کی. اللہ کا اتنا فضل، کھاؤ اللہ کی نعمت، پیو اللہ کی نعمت، اس کی دی ہوئی زندگی کو گزارتے رہو اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرو. اس سے زیادہ برا آدمی کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والا ہے؟ اللہ کی اولاد بتانا، اللہ کو گالی دینا ہے. اتنے بڑے بڑے جرائم کریں. روایت سے تو یہاں تک ثابت ہے سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون؟ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. فضل ہی فضل. کیا فضل؟ گناہ ہو گیا اللہ کہتے ہیں معاف کر دیتے، سچی معافی مانگو. صغیرہ ہو گئے معاف کر دیتے ہیں. شرک ہو گیا معاف کر دیتے ہیں. بس ایک ہی چیز ہے، حجت پوری ہو گئی، شرک پر مر گئے، نہیں معافی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو جو آدمی اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اسے ملنا پسند کرتے ہیں. کب ہوگا؟ درست عقیدے کے ساتھ، امید پر، آخرت میں کامیابی کے یقین کے ساتھ. آپ جو ہے خیر کے کام کرتے رہیں گے، خیر کے کام کرتے رہیں گے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا پسند کرتے ہیں. اور ایک آدمی کفر کرے، شرک کرے، آخرت کا انکار کرے، دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرتا رہے اور کفر ہی پر خاتمہ ہو، تو ظاہری بات ہے اللہ کو ملنا پسند نہیں کرتا، نتیجے میں اللہ بھی اسے ملنا پسند نہیں کرتے. تو لہذا آخرت کے دن پر یقین رکھیے، رب سے ملاقات ہونی ہے، یقین ہو. اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں تھکتے ہیں، لہذا یہ تھکاوٹ ہماری ایسی ہو کہ تھکنے کے بعد راحت اس کام کی وجہ سے ہم کو ملنا چاہیے آخرت میں. یہ ہم کو ڈھونڈنا ہے، یہ ہم کو تلاش کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کام کر کے تھک جائیں اور اس تھکاوٹ کے بعد بھی راحت نصیب نہ ہو اور ایسے کام ہم کر لے جائیں کہ جس سے سکون ہاتھ نہ آئے. تو اس سے بڑا نقصان کچھ نہیں ہوگا. سورہ عصر میں اسی کی طرف اشارہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. ابھی خسارہ، گھاٹا، ان تمام چیزوں سے جو ہے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لہذا آج کے درس کی اتنی باتیں میرے لیے آپ سب کے لیے کافی وافی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جو لوگ ہم سے پہلے عقیدے کی درستگی پر مر کر قبرستان پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے دنیا سے رخصتی کا وقت جب آئے تو عقیدے کی درستگی پر ہمارا خاتمہ فرما دیں. اور رب العالمین موت کے وقت کی سختی، موت کے بعد کی پریشانی، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. جنت الفردوس میں ہم تماموں کو اللہ جگہ عطا کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.